نبی مکرم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، بڑے خصائص اور منفرد خصائص آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کی خصوصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام آباء و اجداد، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک تمام آباء و اجداد، اور سیدہ حوا علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا تک تمام امہات پاک تھیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ کافر، نہ مشرک، نہ بد کردار، نہ بد اخلاق، نہ کسی اور گھناؤنی عادت میں ملوث۔ یہ بات قرآن و حدیث سے اچھی طرح عیاں ہوتی ہے۔ آئیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب پاک کے لحاظ سے کچھ ضروری وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، سب سے غالب اور ہمیشہ رحم کرنے والے پر، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جو آپ کو دیکھتا رہتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور دیکھتا رہتا ہے جب آپ چکر لگاتے ہیں سجدہ کرنے والوں کا، یعنی سجدہ کرنے والوں کے گھروں کا۔ اس آیہ پاک کے متعدد مفہوم محدثین و مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ نماز ادا فرماتے ہیں، قیام سے رکوع کی طرف اور رکوع سے سجدہ کی طرف، اور پھر سجدہ سے قیام کی طرف جو آپ کے تقلبات ہیں، جو آپ سے صادر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کی یہ ساری ادائیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، لیکن اس دیکھنے سے مراد بڑی ہی محبت بھرے انداز میں، ایک خاص شفقت کے ساتھ، ایک خاص کرم کے ساتھ، منفرد انداز سے دیکھنا مقصود ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جماعت کرائی، صحابہ اکرام نے پیچھے نماز ادا فرمائی، لیکن کچھ لوگ سجدے میں اور رکوع میں سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے چلے گئے، یعنی آپ کے سجدے سے پہلے انہوں نے سجدہ کر دیا یا رکوع کر دیا۔ تو رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، یعنی مجھ پر نہ تمہارا قلبی خضوع و خشوع مخفی ہوتا ہے اور نہ تمہارا رکوع، میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ دیکھیے رسول پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارا قلبی خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ قلبی خشوع کیا ہوتا ہے؟ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ سرکار مدینہ سے دل کی کیفیت بھی پوشیدہ نہیں ہے، پھر اور کون سی چیز ہے جو اللہ نے آپ سے پوشیدہ رکھی ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ جس طرح آگے سے ملاحظہ فرماتے، اسی طرح آپ پیچھے سے بھی چیزوں کا ملاحظہ فرماتے۔ تو اس آیت میں اشارہ ہے کہ جب آپ اپنے صحابہ کی ظاہری اور باطنی کیفیات ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس فعل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تیسرا اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب نماز تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی تو رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سحری کے وقت اٹھے۔ آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا میرے صحابہ فرضیت نماز تہجد کی فرضیت ختم ہو جانے کے بعد کیا آرام سے سو رہے ہیں یا اپنے معبود حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہیں یا اس کی عبادت میں محو اور مصروف ہیں۔ لہٰذا رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، صحابہ اکرام کے گھروں کے پاس سے گزرے، تو جس گھر کے پاس سے گزرتے اس گھر سے ایسے ذکر الہی کی آواز آ رہی ہوتی، اس طرح تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی ہوتی جس طرح شہد کے چھتا میں شہد کی مکھیاں گنگنا رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، جب آپ ان کے گھروں کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم آپ کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کا ہر فعل، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم اور نگاہ شفقت میں ہے۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس سے اس کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ تقلب سے مراد تنقل فی الاسلاب ہے، و تقلبک فی الساجدین سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کا نور مبارک آپ کے آباء و اجداد میں یکے بعد دیگرے آپ کا نور مبارک یکے بعد دیگرے منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس آیا پاک میں ہمارے عنوان کے مطابق استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیا پاک میں حضور کے آباء و اجداد کو الساجدین فرمایا ہے۔ کافروں کو الساجدین تو نہیں کہا جاتا، مشرکین کو الساجدین نہیں کہا جاتا، الساجدین انہیں ہی کہا جاتا ہے جو مسلمان ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں الساجدین فرمایا ہے کہ آپ کا نور جب آپ کے آباء و اجداد کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، تو ساجدین کا لفظ بتاتا ہے کہ آپ کے تمام آباء و اجداد از آدم تا عبداللہ اور از حوا تا سیدہ آمنہ، آپ کی تمام مائیں، آپ کے تمام آباء پاک تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، موحد تھے۔ لہٰذا قرآن پاک کی یہ آیت بتاتی ہے۔ آگے آئیں، قرآن پاک کی ایک اور آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیدی کو، اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے۔ اس آیا پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج مطہرات کے متعلق فرمایا۔ اس آیا پاک میں سب سے پہلے اس آیا پاک کی جو مصداق ہیں وہ آپ کی ازواج مطہرات ہیں، انہی کے حق میں، انہی کی شان میں یہ آیا پاک نازل ہوئی۔ لفظ اہل بیت، اہل البیت فرمایا تو اس میں آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، اس میں آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کے صاحبزادے بھی ہیں اور آپ کی صاحبزادیاں بھی ہیں، اور حدیث پاک کی روح سے اہل بیت میں سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین بھی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے گھر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیدی کو، اے نبی کے گھر والوں۔ جب گھر والے، اس میں اولاد بھی آتی ہے، جب اولاد کے متعلق طہارت کا اعلان ہے، پاکیزگی کا اعلان ہے، حالانکہ اولاد اولاد ہوتی ہے، فرع ہوتی ہے، جبکہ ماں باپ اصل ہوتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو، آپ کی اولاد کو
پاک فرماتا ہے تو جو آپ کی اصل ہے، جو آپ کی امہات ہیں، جو آپ کے آباء و اجداد ہیں، ان کا پاک ہونا اور مسلمان ہونا بدرجہ اولا سمجھ میں آتا ہے۔ آئیے ایک اور آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرک ناپاک ہوتے ہیں، پلید ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں۔ مشرکین ناپاک ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کا پاک نور کسی ناپاک اور پلید پشت میں رکھا ہو، یا ناپاک اور پلید رحم میں رکھا ہو؟ بڑی سادہ سی بات ہے۔ کیا ہم لوگ سادہ پانی کسی ناپاک اور پلید برتن میں ڈالتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ عقل مند آدمی ایسا کبھی نہیں کرتا کہ وہ سادہ پانی کسی ناپاک برتن میں رکھے، اور جسے ہم نور خدا کا نور کہتے ہیں، دودھ، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کو ہم نے کسی پلید برتن میں ڈالا ہو یا رکھا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب ہم لوگ پلید برتن میں دودھ نہیں رکھتے تو ذہن نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نور کسی پلید رحم میں رکھا ہو، کسی نجس پشت میں رکھا ہو۔ کیونکہ مشرکین کا نجس ہونا تو قرآن پاک سے ثابت ہے، انما المشرکون نجس۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے بھی یہ استدلال ہوتا ہے کہ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام آباء و اجداد اور آپ کی تمام امہات مسلمان تھیں، موحد تھیں، مومن تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ تھی آیات مقدسہ، اور احادیث طیبہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی لم یصبنی من صفاح الجاہلیت شیء۔ آپ نے فرمایا کہ میں نکاح سے ظاہر ہوا ہوں۔ خرجت من نکاح، میں ناجائز طریقے سے ظاہر نہیں ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جب کہ میرے والد اور میری والدہ نے مجھے جنا، زمانہ جاہلیت کی کسی چیز نے مجھے نہیں چھوا۔ لم یصبنی من صفاح الجاہلیت شیء۔ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کتنا پیارا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ رسول پاک کے نسب نامہ میں کچھ لوگ مشرک بھی تھے، کچھ لوگ کافر بھی تھے، تو یہ آیات اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرما رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی کسی چیز نے مجھے نہیں چھوا۔ اور کیا یہ جو شرک ہے، یہ جو کفر ہے، یہ کوئی علم کی روشنی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ یہ علم کی روشنی، یہ تو جہالت کی بات ہے، یہ تو جہالت کی انتہا ہے کفر اور شرک۔ رسول کائنات فرما رہے ہیں کہ لم یصبنی من صفاح الجاہلیت شیء، زمانہ جاہلیت کی کسی چیز نے مجھے نہیں چھوا۔ تو اگر زمانہ جاہلیت کی بد کرداری نے آپ کو نہیں چھوا، زمانہ جاہلیت کی بد اخلاقی نے آپ کو نہیں چھوا، تو اسی طرح کفر اور شرک نے بھی آپ کو نہیں چھوا۔ کیا کفر اور شرک اچھے اخلاق ہیں؟ کیا یہ علم کی روشنی ہے؟ کیا یہ اچھی باتیں ہیں؟ لہٰذا زمانہ جاہلیت کی ہر بری چیز، برے اخلاق میں سے کفر بھی آتا ہے، شرک بھی آتا ہے۔ لہٰذا یہی موقف بالکل عقل کے مطابق بھی ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق بھی ہے کہ رسول اللہ کے تمام آباء و اجداد پاک تھے۔ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات والمشرکون نجس۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ابتدا سے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں، جبکہ مشرک پاک نہیں ہوتے بلکہ نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں۔ رسول پاک تو فرماتے ہیں
کہ ابتدا سے لے کر آخر تک میں پاک پشتوں سے پاک خواتین کے ریموں میں منتقل ہوتا چلا رہا ہوں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے پیارے محبوب کے نسب نامے میں شجرہ پاک میں کچھ لوگ کافر بھی تھے اور کچھ مشرک بھی تھے، تو کیا کافر اور مشرک پاک ہوتے ہیں، طاہر ہوتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو بد کرداری تھی وہ اس میں نہیں تھی، مثلا وہ بد کردار نہیں تھے، وہ زانی نہیں تھے، وہ شرابی نہیں تھے، وہ چور نہیں تھے، ایسی باتیں کچھ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر صرف اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بد کردار نہیں تھے، شرابی وغیرہ نہیں تھے، چور وغیرہ نہیں تھے، تو پھر ان الفاظ کی مکمل وضاحت کس طرح ہوگی؟ پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ میں پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے ریموں میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کیا جو آدمی مسلمان نہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، یا وہ بدکاری نہ کرتا ہو، وہ شراب نہ پیتا ہو، کیا اسے پاک کہا جا سکتا ہے؟ کیا اسے طاہر کہا جا سکتا ہے؟ انہیں طاہرات کہا جا سکتا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کے محبوب تو طاہرین اور طاہرات کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں۔ اس کا واضح مطلب ہے یہ ہے کہ وہ آپ کے آباء و اجداد میں عقیدے کے لحاظ سے بھی کوئی کمی نہیں تھی، کوئی ناپاکی نہیں تھی، عقیدے کے لحاظ سے بھی وہ پاک تھے اور کردار کے لحاظ سے بھی وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ لہٰذا لفظ طاہر، طاہرین اور لفظ طاہرات بتاتا ہے، اگر کہا جائے کہ اس سے مراد صرف بد کرداری ہے کہ وہ بد کرداری سے پاک تھے، تو جو صرف بد کردار نہ ہو، کافر و مشرک ہو، تو کیا اسے طاہر کہنا مناسب ہے؟ ہم اسے طاہر، کون ہے جو کافر کو طاہر کہے؟ کون ہے جو کسی مشرک عورت کو طاہرہ کہے؟ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد سارے پاک تھے، اور یہی بات قرینہ قیاس ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے بتایا، قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم اجد بنی ابن افضل من بنی ہاشم، کہ جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے مشرق و مغرب کھنگال ڈالے ہیں، مجھے محمد الرسول اللہ سے زیادہ افضل کوئی نظر نہیں آیا، اور بنی ہاشم کے بیٹے سے زیادہ مجھے اعلیٰ اور افضل کوئی بیٹے نظر نہیں آئے، کوئی خاندان نظر نہیں آیا۔ اللہ کے محبوب تو یہ فرما رہے ہیں، اس میں آپ کے والدین بھی آتے ہیں، تمام آباء و اجداد آتے ہیں۔ لہٰذا ان دلائل کی روشنی میں علماء کرام کا، اکثریت کا یہی فیصلہ ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام آباء و اجداد، تمام امہات کانوا موحدین فی اعتقادہم مؤمنین بالبعث والحساب، کہ وہ اعتقاد کے لحاظ سے وہ موحد تھے، اللہ کی توحید پر ان کا کامل یقین تھا، اور وہ قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور حساب پر بھی ان کا مکمل یقین تھا، اور یہی عقیدہ درست ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم کے والد بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ رسول پاک کے شجرہ میں، آپ کے نسب نامہ میں ابراہیم علیہ السلام بھی آتے ہیں، ان کے والد بھی آتے ہیں، لیکن ان کے متعلق ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ سنیے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یاد کرو جب ابراہیم نے فرمایا اپنے باپ آزر سے، کیا تم بناتے ہو ان بتوں کو اپنا الہ؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد، اپنے باپ آزر کو
فرمایا۔ لوگ اس سے استدلال یہ پکڑتے ہیں کہ قرآن پاک نے آپ کے باپ کا نام آزر بتایا ہے، اور ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اپنے باپ آزر سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان بتوں کی بات کرتے ہو؟ معلوم ہوا کہ ابراہیم کے باپ آزر تھے اور وہ مشرک تھے، لہٰذا معلوم ہوا کہ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے شجرہ پاک میں کچھ لوگ ایسے ویسے بھی تھے، لیکن یہ ان کا استدلال درست نہیں ہے۔ دلائل کی روشنی میں اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں لفظ اب استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، والد کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر سے کہا، اور لفظ باپ، لفظ اب، لفظ ام کے معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اب کا لفظ ام کے معنی میں یعنی چچا کے معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ آپ کے والد کا اصل نام طارق تھا اور وہ موحد تھے اور وہ مسلمان تھے، لہٰذا بعض ممالک میں، کئی ممالک میں، خود عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ چچا کے لیے اب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے، دیکھیے پہلا سپارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آخری رکوع ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی پاک کے آخری لمحات ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ اے ہمارے والد گرامی، ہم عبادت کریں گے تمہارے الہ کی، یعنی جو معبود حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ وہ کون ہے؟ و الہ آبائک، جو تمہارے آبا کا الہ ہے، ان میں کون؟ ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت اسماعیل کو اپنے والد کے آبا میں شمار کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کے آبا میں سے نہیں تھے بلکہ وہ آپ کے چچا تھے۔ تو لفظ اب چچا کے معنی میں قرآن پاک نے خود استعمال کیا ہے۔ تو جس طرح اس آیہ پاک میں اب سے مراد چچا ہے، اسی طرح وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اس میں بھی ابی سے مراد چچا ہے۔ آپ کا والد طارق تھا، آپ کے والد کا نام طارق تھا اور آزر آپ کا چچا تھا، اس لیے اس کے لیے لفظ اب آیا ہے، والد نہیں آیا۔ ایک اور دلیل قرآن پاک سے پکڑتے ہیں۔ جب آپ کے والد وفات پا گئے، سال ہا سال گزر گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں ربنا اغفر لی ولوالدی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اپنے لیے بھی مغفرت طلب فرما رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو مشرک ہو، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، دوست ہو، استاد ہو، مشرک کے لیے تو دعائے بخشش، دعائے مغفرت منع ہے قرآن و حدیث میں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے تو آپ ان کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اس مسئلے کا ہمیں پتہ ہے کہ مشرک کے لیے دعا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا، انہیں بدرجہ اولا علم تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بخشش کی دعا کرنا اپنے والدین کے لیے،
بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کے والدین مسلمان تھے۔ اگر مشرک ہوتے تو ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرتے۔ اور دیکھیے اس دعا میں ربنا اغفر لی ولوالدی، لفظ ولوالدی استعمال کیا ہے، جبکہ لفظ والد حقیقی باپ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جو لفظ اب ہے وہ حقیقی کے لیے بھی آتا ہے اور چچا کے لیے بھی آتا ہے، اور جو لفظ والد ہے یہ مخصوص ہے حقیقی باپ کے لیے۔ تو یہ لفظ بتاتا ہے اور ان کی دعا بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان تھے۔ لہٰذا قرینِ قیاس بات یہ ہے، قرآن و حدیث کے عین مطابق بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کا نسب نامہ پاک ہے۔ آپ پاک ہیں، آپ کا نسب نامہ پاک ہے۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آپ کے نسب نامہ کے متعلق انشاءاللہ اور بھی 1 یا 2 ویڈیوز آئیں گی۔